نازو کو جب پتہ چلتا ہے کہ عمر کی فیکٹری کو آگ لگ چکی ہے اور عمر اب پائی پائی کا محتاج ہو چکا ہے، تو ایسے میں بجائے اس کے کہ آگے بڑھ کے اپنے بھائی کو تسلی دے، حوصلہ دے، ابھی بھی نازو کو اپنی فکر ہے کہ اب تو یقیناً عمر بھائی کو یہ گھر بیچنا پڑے گا اور سب گھر والے سڑک پہ آ جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ یہ سب ہو، مجھے روحان کے پاس جانا چاہیے۔ میں پہلے کی طرح ایک دفعہ پھر روحان اور اس کی ماں کو ایموشنلی بلیک میل کر کے راضی کر لوں گی کہ وہ میرے گھر میں میرے ساتھ شفٹ ہو جائیں۔ اب جب نازو روحان کے پاس پہنچتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں یہ رشتہ برقرار رکھنے کو تیار ہوں اگر تم میری بات مان جاؤ، تو روحان جو پہلے ہی اپنی ماں کی تمام باتیں سن چکا ہے اور اسے یہ بھی پتہ چل چکا ہے کہ نازو نے میرے ساتھ کتنی غلط بیانی کی تھی اور میری ہی ماں کے خلاف کرنے کی مجھے کوشش کی تھی، تو اسی وقت نازو کو اپنا فیصلہ سنا دیتا ہے کہ تم کیا رشتہ ختم کرو گی، میں خود یہ رشتہ ختم کرنے والا ہوں، اور بھول جاؤ کہ اب میں تمہاری کسی بات میں آؤں گا یا تمہارے ساتھ تمہارے گھر میں جا کے رہوں گا۔ روحان کا صاف انکار نازو کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا ہے، اسے دھمکی دیتی ہے کہ سوچ لو، اگر تم میرے ساتھ رشتہ ختم کرو گے تو پھر اپنی بہن کا رشتہ بھی میرے بھائی کے ساتھ ختم سمجھو۔ لیکن روحان کو پتہ ہے کہ راحم ابرش سے کتنی محبت کرتا ہے، اس کی کتنی عزت کرتا ہے، تبھی وہ نازو سے کہتا ہے کہ تم جو کر سکتی ہو کر لو، لیکن میں اپنے فیصلے پر قائم ہوں۔ نازو وہاں سے غصے سے نکلتی ہے اور اپنے گھر جا کے راحم سے کہتی ہے کہ ابھی اس ابرش کو طلاق دو، کیونکہ اس کا بھائی مجھے طلاق دینے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ ساری کہانی نہیں بتاتی کہ میں کیا کر کے آئی ہوں، جبکہ راحم نازو سے کہتا ہے کہ تمہارا اور روحان کا رشتہ تمہارا درد سر ہے، میرا نہیں۔ میں تمہاری وجہ سے اپنا گھر خراب نہیں کر سکتا اور نہ ہی کبھی ابرش کو چھوڑ سکتا ہوں۔ لو جی، یہ سن کے تو نازو مزید آگ بھگولا ہو جاتی ہے اور خود ہی آگے بڑھ کے ابرش کو بازو سے پکڑتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، اور ساتھ ہی راحم کو طعنے دیتی ہے کہ تم تو ہو ہی جورو کے غلام۔ راحم آگے بڑھتا ہے، ابرش کا ہاتھ نازو کے ہاتھ سے چھڑواتا ہے اور نازو سے کہتا ہے کہ تم چلی جاؤ اس گھر سے، کیونکہ اس گھر پہ اب تمہارا کوئی حق نہیں، تمہارا حصہ ابا اپنی زندگی میں ہی تمہارے نام لگا چکے تھے اور یہ گھر اب ہم تینوں بھائیوں کا ہے، ہمیں سکون سے جینے دو، اور میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ میں اپنا حصہ ابرش کے نام کرنے والا ہوں۔ یوں یہ گھر ابرش کا بھی اتنا ہی ہے جتنا باقی گھر والوں کا۔ اور ادھر عمر جب دیکھتا ہے کہ میرے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو جانے کے بعد میرے دونوں بھائی تو میرے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن نازو نے تو پھیکی زبان سے بھی مجھے تسلی کا ایک لفظ نہیں بولا۔ یہاں پر عمر کو ساری کہانی سمجھ آ جاتی ہے کہ نازو صرف اپنے بارے میں سوچتی ہے، اسے نہ تو مجھ سے کبھی محبت تھی، نہ ہی وہ میری عزت کرتی تھی، بلکہ وہ مجھے اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہی تھی، اور ایسے میں گھر کس کا خراب ہوا؟ میرا۔ یہاں جا کے عمر کو عقل آئے گی اور فائنلی وہ سوچے گا کہ میں مریم سے جا کے اپنے کیے کی معافی مانگوں گا، اسے منا کے گھر واپس لاؤں گا، اور اس گھر میں میرا جتنا حصہ بنتا ہے وہ میں اپنی بیوی مریم کے نام کر دوں گا۔ تو ناظرین، کیا خیال ہے؟ نازو کے ساتھ وہی حساب ہونے والا ہے کہ نہ گھر کا نہ گھات کا؟